ناظرین، خانے وال کی دھرتی سے آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان فرحان موجود ہے۔ یہ لڑکا لگاتار 3 گھنٹے میں سکرٹ، جسے ہم اٹھک بیٹھک کہتے ہیں، لگاتا ہے۔ ان سکرٹس کی تعداد تقریباً 4500 تک ہوتی ہے۔ میں زیادہ تر اپنی ڈائٹ کے اندر خشک روٹی اور تلی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ میں پرہیز کرتا ہوں، اور میں ساتھ دودھ اور دیسی گھی کا استعمال زیادہ کرتا ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مار تنویر عباس۔ ناظرین، خانے وال کی دھرتی سے آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان فرحان موجود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر ٹیلنٹ دیا ہے۔ یہ لڑکا لگاتار 3 گھنٹے میں سکرٹ، جسے ہم اٹھک بیٹھک کہتے ہیں، لگاتا ہے۔ ان سکرٹس کی تعداد تقریباً 4500 تک ہوتی ہے۔ یہ نوجوان آج تک سکرین کے سامنے کیوں نہیں آیا؟ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ اس کی خوراک کا کیا راز ہے؟ یہ ٹیلنٹ اس کے اندر کیسے آیا؟ اس نے اس اٹھک بیٹھک میں کمال کہاں سے سیکھا؟ یہ سب جاننے کے لیے آئیے ہم آپ کی ملاقات فرحان علی سے کرواتے ہیں۔ یہ جو آپ سکرٹس لگاتے ہیں، یہ آپ لگاتار کتنے لگاتے ہیں اور ان کی ٹائمنگ کتنی ہوتی ہے؟ سر، تو میں سکارٹس 3 گھنٹوں میں 4500 سکارٹس تک میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ میری روٹین ہے، اس سے میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایوریج کو بڑھا لوں گا۔ اچھا، دوسری چیز آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو آپ کو شوق پڑا ہے، یہ جس کو ہم سادہ لفظوں میں اٹھک بیٹھک کہتے ہیں، تو ان کا شوق آپ کو کب سے پڑا ہے؟ سر، تو میں گیم میں جم میں آتا تھا ایکسرسائز کرنے کے لیے، لیکن میں جب سکارٹس لگاتا تھا تو سکارٹس میرا جسم یعنی کہ اچھے سے ورک کرتا ہے، تو میں اس میں یعنی کہ میرا جسم میرا ساتھ دیتا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی گیم کے اندر اپنی سکارٹس کے اندر ہی میں آگے بڑھوں اور میں سکارٹس کا ریکارڈ اپنا قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اٹھک بیٹھک جو آپ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کسی کمپٹیشن میں بھی کبھی آپ نے حصہ لیا؟ اٹھک بیٹھک میں نے ابھی تک کسی کمپٹیشن میں حصہ تو نہیں لیا، لیکن باڈی بلڈنگ کی فیلڈ میں پنجاب لیول پہ کلاس ون ہوا ہوں۔ لیکن اب میں یہ گنیس بک میں اپنا جو سکارٹس کا ریکارڈ ہے، یہ میں وہاں پر درج کروانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کام کے اندر یقیناً یہ ایک ایفرٹ کا کام ہے، یہ محنت ہوتی ہے، تو اس میں مشکلات کتنی ہوتی ہے؟ بالکل جی، ظاہری سی بات ہے، مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہو دوسرے سپورٹس مین کو بھی کہ وہ 15 منٹ کے بعد ان کا وقفہ آ جاتا ہے، لیکن میری سکارٹس جو میں لگاتا ہوں اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، دن رات کی محنت ہے میری یہ، اور میرا ڈائٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور یہ میں نے گھنٹوں تک میں نے یہ گیم بنا ریسٹ کیے، بنا میں نے رکے، میں نے یہ اپنی گیم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ تقریباً یہ میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر یہ متواتر، جس میں نے ایک سانس بھی نہیں لینا ہوتا، لگاتار ہی میں نے اپنی گیم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ فرق کوئی بھی سپورٹس مین ہو، اس کے لیے خوراک بڑا معنی رکھتی ہے، تو آپ کی خوراک کا کیا راز ہے؟ جی بالکل، میں زیادہ تر اپنی ڈائٹ کے اندر خشک روٹی اور تلی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ میں پرہیز کرتا ہوں، اور میں ساتھ دودھ اور دیسی گھی کا استعمال زیادہ کرتا ہوں، اور میں میوے وغیرہ جس کے اندر بادام وغیرہ یہ زیادہ میں استعمال کرتا ہوں۔ ہر سپورٹس مین کا ایک پلان ہوتا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ کرے۔ اب آپ کا مستقبل کا کیا پلان ہے؟ اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی، میں اپنی خانے وال کی دھرتی سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ پاکستان کے نام روشن کروں گا، گنیس بک میں اپنا ریکارڈ ہے وہ میں درج کروانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی ادارہ مجھے لیتا ہے، چاہے وہ وابدہ ہو، ایئر فورس ہو، پاک آرمی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، سرکاری ادارہ، تو میں ان کا نام روشن کروں گا، ان کی طرف سے میں یہ گنیس بک میں اپنا نام درج کرواؤں گا۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ایک آپ کا سورس آف انکم یعنی روزی کا ذریعہ بھی بن جائے، اور آپ کو ایک ادارہ ملے جس کے ریفرنس سے آپ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب کسی ادارے کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کھیلیں گے تو ہم پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے، اور جس کے اندر جو ہمارے مالی مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی چلو ہمارا کوئی ادارہ اگر اٹھاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ادارے کی طرف سے ان کو کبھی مایوس بھی نہیں ہونے دیں گے، اور اس ادارے کا نام انشاءاللہ تعالیٰ ہم انٹرنیشنل لیول پر لے کر آئیں گے۔ میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ سے تعاون کی امید رکھتا ہوں، اور میں اپنی صرف حکومت پاکستان سے امید رکھتا ہوں کہ وہی میری سپورٹ کریں اور مجھے آگے لے کے جائیں۔ اگر آپ کو گورنمنٹ یا جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ تعاون نہیں کرتا، تو پھر آپ کا کیا پلان؟ بس پھر وہی جو باقی ٹیلنٹ کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جب تک میں اپنے اخراجات اٹھاتا رہوں گا، جب بالکل وہ مالی حالات کمزور ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر میں بھی چھوڑ دوں گا یہ گیم۔ تو مجھے امید ہے کہ اردو پوائنٹ والے آج میرے پاس آئے اور میرے ٹیلنٹ کو انہوں نے ابھارا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کاوش اور ان کے تعاون کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام بھی روشن کروں گا،
اور ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اردو پوائنٹ والوں کا کہ جنہوں نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور مجھے اوپر لے جانے کی فل کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے۔ پاکستان میں سپورٹس کے ٹیلنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ممالک ہے اور معاشی طور پر بہت زیادہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ٹیلنٹ پہ نہ حکومت اتنا توجہ دیتی، نہ ہی یہ اوپر ابھر کر آتے۔ اگر ہماری گورنمنٹ ہمارے اسپورٹس مین کو تعاون کرے تو ہمارا ملک پوری دنیا میں اسپورٹس میں سب سے آگے جا سکتا ہے۔